نحمده ونصلي على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عز وجل۔ ہم نصاب الصرف سے مشکل صیغوں کا بیان پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل بقیہ مشکل صیغوں کے تعلق سے پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم صیغہ نمبر 42 سے پڑھیں گے۔ دیکھیے صیغہ نمبر 42 دسّاہا۔ دسّاہا کون سا صیغہ ہے؟ دیکھیے بیان کر رہے ہیں۔ دسّا صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف صحیح از باب تفعیل، مضاعف ثلاثی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ دسّا میں ایک جنس کے دو حروف ہیں، اس لیے یہ مضاعف ثلاثی ہے اور یہ باب تفعیل سے ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ اگر یہ باب تفعیل سے ہے تو کیونکہ باب تفعیل کا عین کلمہ مشدد ہوتا ہے، جیسا کہ قبلا، ٹھیک ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مضاعف بھی ہے۔ اگر مضاعف ہے تو مضاعف میں ایک جنس کے دو حروف ہوتے ہیں، تو دسّا میں تو ایک جنس کے دو حروف سمجھ میں نہیں آتے، کیونکہ دسّا کا جو سین مشدد ہے یہ باب تفعیل میں آنے کی وجہ سے مشدد ہے، یعنی باب تفعیل سے ہے اس لیے اس کا سین مشدد ہے، تو پھر یہ مضاعف کیسے ہے؟ دیکھیے آگے بیان کر رہے ہیں کہ اصل میں دسّا اصل میں دس سسا تھا۔ کیا تھا؟ دسّا اصل میں دس سسا تھا۔ آخری حرف کو حرف علت یا سے بدلا۔ آخری حرف یعنی سین جو ہے دس سسا تھا، آخر میں جو سین ہے اسے حرف علت یا سے بدلا، دس سیا ہوا۔ یا سے بدلا تو کیا ہو گیا؟ دس سسا تھا، سین کو یا سے بدلا تو دس سیا ہوا۔ اس کو بیان کیا کہ سین کو یا سے بدلا تو دس سیا ہو گیا۔ پھر یا کو الف سے بدلا۔ یا کو الف سے کیوں بدلا؟ کیونکہ یا متحرک ہے اور اس سے پہلے فتحہ ہے۔ دیکھیں 10 سیا ہے تو اس میں یا متحرک ہے، اس سے پہلے فتحہ ہے، اس لیے اس یا کو الف سے بدلا تو دسّا ہو گیا۔ اصل میں تھا دس سسا، سین کو یا سے بدلا، اس سین کو، تو دس سیا ہوا۔ پھر اس یا کو الف سے بدلا تو دسّا ہو گیا۔ اکثر اہل عرب اسی طرح کرتے ہیں، یعنی اس طرح اہل عرب کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صیغہ نمبر 43، صیغہ نمبر 43 ہے فضلتم۔ فضلتم یہ کون سا صیغہ ہے؟ فضلتم کے طور سے بیان کر رہے ہیں کہ فضلتم جمع مذکر حاضر، فعل ماضی معروف مضاعف ثلاثی از باب سمع یسمع، یعنی یہ باب سمع، فضلتم جو ہے یہ باب سمع یسمع سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور ہفت اقسام میں یہ مضاعف ثلاثی ہے، کیونکہ اس میں ایک جنس کے دو حروف ہیں۔ پھر وہی ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ فضلتم میں ہمیں ایک جنس کے دو حروف تو نظر نہیں آ رہے اور آپ کہتے ہیں کہ فضلتم مضاعف ثلاثی ہے، کیسے ہے؟ دیکھیے آگے بیان کر رہے ہیں۔ قاعدہ بیان کرتے ہیں کہ قاعدہ ہے کہ جب دو حروف ایک جنس کے اکٹھا ہوں تو بعض اوقات ایک کو حذف کر دیتے ہیں۔ قاعدہ کیا ہے کہ جب دو حروف ایک جنس کے اکٹھے ہوں تو بعض اوقات ان دونوں میں سے ایک کو حذف کر دیتے ہیں، اس لیے لام کلمے کو حذف کیا، ٹھیک ہے، یعنی ظلیلتم سے اصل میں کیا تھا؟ ظلیلتم، یہاں پہ دیکھیں دو لام ہے، یعنی ایک جنس کے دو حروف ہیں اور وہ حروف کیا ہیں؟ لام۔ ظلیلتم میں دیکھیں دو لام ہے، تو کیا ہوا؟ ظلیلتم سے ایک لام کو حذف کر دیا تو ظلتم ہو گیا، اس کو بیان کیا، اس لیے لام کلمے کو حذف کیا، یعنی ظلیلتم سے ظلتم ہو گیا۔ بعض اوقات پہلے لام کی حرکت ظو کو دے کر ظلتم بھی پڑھتے ہیں۔ ظو یعنی پہلے لام میں کون سی حرکت ہے؟ کسرہ کی حرکت ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اس پہلے لام کی حرکت یعنی کسرہ ظو کو یعنی فا کلمے کو دے کر ظلتم بھی پڑھتے ہیں، تو معلوم ہوا فضلتم جو ہے یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اس میں ایک لام کو حذف کر دیا گیا ہے اور شروع میں جو فا ہے یہ الگ ہے، ٹھیک ہے، فا جو ہے یہ ایک حرف ہے
یہ الگ کلمہ ہے، اور ظلتم یہ الگ کلمہ ہے جو اصل میں ظللتم تھا، ایک لام کو حذف کر کے ظلتم ہوا۔ اب دیکھیں صیغہ نمبر 44، صیغہ نمبر 44 ہے قرنا۔ قرنا کون سا صیغہ ہے؟ قرنا بعض مفسرین اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین کے نزدیک یہ اقررنا تھا۔ قرنا جو ہے یہ بعض مفسرین کے نزدیک اقررنا تھا۔ کیا تھا؟ اقررنا۔ مندرجہ بالا قاعدے کے مطابق پہلی را کی حرکت کاف کو دے کر را کو حذف کر دیا۔ جو قاعدہ ہم نے پڑھا کہ جب ایک جنس کے دو حروف جمع ہو جائیں تو بعض اوقات ان میں سے ایک کو حذف کر دیتے ہیں، اور پہلے جو ان دونوں ہم جنس حروف میں سے جو پہلا حرف ہوتا ہے اس کی حرکت فا کلمے کو دے کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہی بیان کر رہے ہیں کہ مندرجہ بالا قاعدے کے مطابق پہلی را کی حرکت یعنی اقررنا تھا، تو پہلی را میں کون سی حرکت ہے؟ فتحہ کی حرکت۔ اس فتحہ کی حرکت کو کاف کو دے کر، یعنی اس قاف کو ہم نے فتحہ کی حرکت دے دی، قاف کو دے کر را کو حذف کر دیا۔ اب حمزہ وصل کی ضرورت نہ رہی، کیونکہ حمزہ وصل کیوں اڑاتے ہیں؟ ابتدا بالسکون کے محال ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ساکن سے ابتدا نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم نے شروع میں حمزہ وصل لایا۔ قاف کیونکہ ساکن ہے اور اس سے ابتدا نہیں ہو سکتا، ابتدا بالسکون کے محال ہونے کی وجہ سے ہم نے شروع میں حمزہ وصل لایا تھا۔ لیکن جب را کی حرکت ہم نے قاف کو دے دی تو اب قاف متحرک ہو گیا، اب ابتدا بالسکون لازم نہیں آ رہا، اس لیے حمزہ کو حذف کر دیں گے کیونکہ حمزہ کی ضرورت نہ رہی۔ تو وہی بیان کر رہے ہیں کہ مندرجہ بالا قاعدے کے مطابق پہلی را کی حرکت کاف کو دے کر را کو حذف کر دیا، اب حمزہ وصل کی ضرورت نہ رہی، اسے حذف کر دیا تو قرنا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اسے بھی حذف کر دیا تو کیا ہو گیا؟ قرنا۔ حمزہ کو حذف، پہلے تو را کو حذف کیا، را کی حرکت کاف کو دے کر کے را کو حذف کیا تو کیا ہو گیا؟ قرنا۔ اقررنا تھا، اقرنا ہوا، اقرنا، تو پھر حمزہ کی ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے حمزہ کو حذف کیا تو قرنا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ را کی حرکت قاف کو دے کر کے را کو حذف کیا، پھر حمزہ کی ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے حمزہ کو حذف کیا تو اقررنا سے قرنا ہو گیا۔ یہ بعض مفسرین کا موقف ہے، بعض مفسرین کے نزدیک ایسا ہی ہے۔ تفسیر بیضاوی میں اس کی ایک توجیہ یہ منقول ہے کہ یہ خفنا کے وزن قرنا، یعنی یہ جو ہے خفنا کے وزن پر قرنا ہے۔ تفسیر بیضاوی میں کیا ہے کہ قرنا کے بارے میں انہوں نے کہا کہ دراصل یہ خفنا کے وزن پر قرنا ہے، قرنا نہیں ہے، قاف کے کسرہ کے ساتھ قرنا ہے۔ قارا یقارو سمع یسمع سے بنا ہے، ٹھیک ہے؟ قارا یقارو سے بنا ہے، اور اس کے معنی مادہ قرار کے قریب لکھے ہیں، یعنی قرار کا جو معنی ہے، قرار مادے کا جو معنی ہے، اس کا معنی بھی قارا یقارو کا معنی بھی اسی کے قریب ہے، دونوں کا معنی تقریباً قریب ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی توجہ کیا ہے کہ وہ اقررنا تھا، پہلی را کی حرکت قاف کو دے کر کے را کو حذف کیا اور حمزہ وصل کی ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے اسے حذف کیا تو اقررنا سے قرنا ہوا۔ اور دوسری توجہ جو کہ تفسیر بیضاوی میں ہے وہ کیا ہے کہ یہ دراصل خفنا کے وزن پر قرنا ہے۔ اب دیکھیں سب سے آخری صیغہ ہے صیغہ نمبر 45 حجرات۔ حجرات یہ مشکل صیغہ کیوں بنا؟ کیونکہ دراصل حجرات یہ جمع ہے حجرتن کی، حجرتن واحد ہے، اور حجرتن میں دیکھیں جیم ساکن ہے، جیم پر کوئی بھی حرکت نہیں ہے، لیکن حجرات میں دیکھیں جیم پر ضمہ ہے، تو واحد میں جیم ساکن، جمع میں جیم متحرک، یہ کیسے؟ اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ صیغہ نمبر 45 حجرات۔ حجرات حجرتن کی جمع ہے، واحد میں عین کلمہ یعنی جیم ساکن ہے، جبکہ جمع میں اسے ضمہ دیا، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ فعلن اور فعلتن کی جمع جب الف اور تا کے ساتھ آئے، قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ جب فعلن اور فعلتن کی جمع الف اور تا کے ساتھ آئے تو عین کلمے کو ضمہ دیتے ہیں۔ اس قاعدے کو یاد کر لیں کہ جب فعلن اور فعلتن کی جمع الف تا کے ساتھ آئے تو عین کلمے کو ضمہ دیتے ہیں، لہٰذا جیم کو ضمہ دیا۔ البتہ اسے فتحہ دینا بھی جائز ہے،
یعنی حجرات کو حجرات بھی پڑھ سکتے ہیں، عین کلمے کو فتحہ بھی دے سکتے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ حجرات ہے، اسے حجرات بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر فعلن یا فعلتن یعنی فتحہ کے ساتھ اگر ہو، ٹھیک ہے، اور اگر فعلن یا فعلتن فتحہ کے ساتھ ہو تو عین کلمے کو کسرہ دیتے ہیں، یعنی اگر عین کلمے میں، اگر فا کلمے میں فتحہ ضمہ نہ ہو، فعلن یا فعلتن نہ ہو، بلکہ فعلن یا فعلتن کی جمع لائی جائے اور الف اور تا کے ساتھ لائی جائے، فعلن اور فعلتن کی جمع اگر الف تا کے ساتھ لائیں گے تو عین کلمے کو ضمہ دیں گے اور فتحہ دینا بھی جائز، ایک قاعدہ ہوا۔ اور بیان کر رہے ہیں کہ اگر فعلن یا فعلتن کی جمع لائیں گے الف تا کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو کون سی حرکت دیں گے عین کلمے کو؟ بیان کر رہے ہیں فعلن یا فعلتن فتحہ کے ساتھ ہو تو عین کلمے کو کسرہ دیتے ہیں، اور بعض اوقات فتحہ بھی دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فعلن یا فعلتن سے اگر ہم الف تا کے ساتھ جمع بنائیں گے تو عین کلمے کو کسرہ دیں گے، لیکن اسے بھی بعض اوقات فتحہ دینا جائز ہے، جس طرح کہ فعلن یا فعلتن سے اگر ہم الف تا کے ساتھ جمع بنائیں اور تو جمع بنائیں گے تو عین کلمے کو ضمہ دیں گے، لیکن اس پہ بھی فتحہ دینا جائز ہے۔ اسی طرح ٹھیک اگر فعلن یا فعلتن سے ہم الف تا کے ساتھ جمع بنائیں گے، اکثر تو یہی ہوتا ہے کہ اس کے عین کلمے کو کسر دیتے ہیں، لیکن فتحہ دینا بھی جائز ہے، وہ بیان کیا، اور بعض اوقات فتحہ بھی دیا جاتا ہے، جیسے تمرتن کی جمع فتح عین کے ساتھ تمراتن ہے، ٹھیک ہے، تمرتن یہ فعلتن کے وزن پر ہے، ٹھیک ہے، فعلتن کے وزن پر ہے تمرتن، تو اس کی جمع الف تا کے ساتھ کیا ہے؟ تمراتن، تمراتن، ٹھیک ہے۔ اللہ ورسولہ اعلم۔ الحمدللہ عز وجل، مشکل سیغوں کا بیان ختم ہو گیا۔ اب سوالات دیے گئے ہیں، یہ سب وہی سوالات ہیں جو سیغے ہم پڑھ چکے ہیں، آپ کوشش کیجئے انشاءاللہ عز وجل آپ حل کر لیں گے۔ اگر آپ کو اس میں دشواری ہو، پریشانی ہو تو کمنٹ باکس میں لکھیے گا، انشاءاللہ عز وجل ہم اس کی بھی ویڈیو بنا دیں گے۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، یا فیضان درس نظامی واٹس ایپ گروپ یا ٹیلی گرام گروپ میں ایڈ ہو کر اس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز وجل ممکنہ صورت میں جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔